السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جن آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک پہل جو عبادت گاہ لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہ دونوں جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ حاضرین کرام، بیت اللہ شریف کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے پہل انسانوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا ہے۔ اور بیت اللہ شریف کی عظمت یہ بھی ہے کہ وہاں پر ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر عبادت کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو اور خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کو ان خصوصی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ شریف کی عظمت اور اس کی سربلندی کا مقام یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں آج مسلمان موجود ہے، ہر ایک کی زبان الگ ہے، ہر ایک کے بولنے کا انداز الگ ہے، لیکن دنیا کے سارے مسلمان، چاہے وہ امریکہ میں رہنے والا ہو یا افریقہ میں رہنے والا ہو یا ہندوستان میں رہنے والا ہو یا پاکستان میں رہنے والا ہو، دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، تمام مسلمان خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، خانہ کعبہ ہی کی طرف اپنا قبلہ مانتے ہیں اور اسی کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس وقت حکم فرمایا جب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ اعلان حج کرو، حج کے لیے لوگوں کو دعوت دو، اعلان کرو۔ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ مولا کائنات،
کعبہ شریف جہاں پر موجود ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں ہے اور ہر طرف جہاں جھاڑ اور پہاڑی نظر آتے ہیں۔ مولا اگر میں آواز دوں گا تو میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ ساری کائنات کے تیری بارگاہ کو ماننے والوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابراہیم النداء منکا والبلاغ منا، کہ ابراہیم ندا دینا تمہارا کام ہے اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگتے ہیں، حج کا اعلان کرتے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی، حتیٰ کہ وہ بچے جن کا پیدا ہونا مقدر ہو چکا تھا ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اپنے ماؤں کے رحموں میں موجود ہے، حتیٰ کہ ان بچوں نے بھی سن لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے جواب میں ان بچوں نے کہا کہ لبیک لا شریک لک لبیک کا یہ اعلان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیا۔ تو حاضرین کرام، شاید ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ وہ بچے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، جن کا پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، ان بچوں نے بھی سنا اور پھر اس کا جواب بھی دیا۔ تو حاضرین کرام، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، آج ٹیکنالوجی کی ایجادات کو ہم دیکھ رہے ہیں، آج سائنسی ترقی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بندہ انڈیا میں بیٹھ کر امریکہ کے ایک آدمی سے باتیں کر رہا ہے، آج ہم انڈیا میں بیٹھ کر دنیا کے سارے حالات کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی یہ ترقی یافتہ دور کو دیکھتے ہوئے، آج سائنس کی ترقی کو دیکھتے ہوئے اس واقعے پر اعتراض کرنا یا شک و شبہ کرنا یہ بیجا ہے۔ اور حاضرین کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین بندوں میں سے ہے، ذرا دوسرے طبقے کے مقربین کا جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، منطقی اور فلسفی گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی تحقیق کرتے ہوئے گزار دی ہے، فلسفے کی تحقیق کرتے ہوئے گزار دی ہے، منطق کی تحقیق کرتے ہوئے گزار دی ہے۔ جب ان پر سکرات کا عالم طاری ہوا تو شیطان ان کے پاس آ گیا اور آ کر پوچھنے لگا، اللہ کے وجود پر ان سے دلیل مانگنے لگا، ثبوت مانگنے لگا۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، آپ نے کئی دلیلیں شیطان کے سامنے اللہ کے وجود پر پیش فرمائی، اللہ کے ہونے پر پیش فرمائی، لیکن شیطان باقاعدہ آپ کی تمام دلیلوں کو رد کرتا گیا، آپ کی دلیلوں کا توڑ پیش کرتا گیا، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت یہ تھی کہ اب آپ پر موت کا آنا شیطان کی بات کو تسلیم کرنے کے بعد ہی آنا تھا۔ چنانچہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تصور میں اپنے پیر و مرشد، اپنے شیخ کامل حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جو آپ کے گھر سے سینکڑوں میل کی دوری پر موجود ہے اور اپنے گھر میں آپ وضو فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر اور مرید کے درمیان میں سے سارے حجابات کو اٹھا دیا۔ حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے مرید کی یہ حالت دیکھی تو ایک چلو میں تھوڑے سے اپنے ہاتھ کے چلو میں پانی لیا اور پھینکتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ اے نادان، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں؟ میرے رب کی شان تو یہ ہے کہ وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کی قدرت رکھنے والا میرا پروردگار ہے۔ چنانچہ حاضرین کرام، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نہ صرف اپنے شیخ کامل کے ان کلمات کو اپنے کانوں سے سنا، بلکہ آپ نے جو پانی کے چھینٹے میری طرف پھینکے تھے میں نے اپنے چہرے پر اس کو محسوس بھی فرمایا۔ تو حاضرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے سینکڑوں میل دوری کے فاصلے
مرحلے پر آپ کے شیخ کامل حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر مرید کے درمیان میں سارے حجابات کو اٹھا دیا۔ تو اس واقعے کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو اعلان کا واقعہ ہے، جس کے اعلان کو دنیا کے کونے کونے تک اللہ نے پہنچا دیا، اس پر شک و شبے کی گنجائش پیدا نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم آگے بڑھتے ہوئے حکایات کو دیکھیں گے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے، تو سینکڑوں واقعات اس طرح کے ہم کو تاریخ اسلام میں مل جائیں گے۔ چنانچہ حاضرین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ آپ کے دور خلافت میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ امیر لشکر تھے، اور مدینہ منورہ سے دور ایک مقام پر شہر نہاود میں آپ ایک جنگ میں برسر پیکار تھے۔ حق و باطل کے درمیان میں جنگ چل رہی تھی، اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ پاک میں موجود ہے۔ مسجد نبوی کے ممبر شریف پر آپ تشریف فرما ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اثناء خطبہ، دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا اور پھر خطبے میں مشغول ہو گئے۔ تو سامعین اس واقعے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہے، آپ کے ان کلمات کو سن کر بڑے ہی مذبذب ہے کہ یہاں دوران خطبہ حضرت ساریہ کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، انہیں پہاڑ کی طرف دیکھنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے۔ اور حقیقت اس وقت معلوم ہوئی کہ جب حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور آپ کا لشکر کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے مدینہ منورہ کو واپس آتا ہے، تو لوگوں نے آپ سے دریافت فرمایا کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت فاروق اعظم نے خطبے کے درمیان تمہارا 3 مرتبہ نام لیا اور تمہیں 3 مرتبہ پہاڑ کی طرف دیکھنے کے لیے کہا، اس میں کیا راز موجود ہے؟ تو حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دوران جنگ میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں آ گیا، اور نیم بے ہوشی کی حالت میں 2 دستی تلوار چلا رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز ٹکرا جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے پہلے فرمایا کہ یا ساریہ الجبل، تو میں چوکنا ہو گیا، اور جب دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور جب تیسری مرتبہ فرمایا تو پھر میں نے اپنی تمام لشکر کو اکٹھا کیا۔ اب منظر یوں تھا کہ مسلمان پہاڑ کے اونچائی پر موجود ہے اور دشمن پہاڑ کے نیچے سطح پر موجود ہے۔ تو پھر ہم نے ایک بار ہمت کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہوئے ان دشمنوں پر حملہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ تو حاضرین کرام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا ٹیلی ویژن تھا جس کے ذریعے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، مسجد نبوی میں ہے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جنگ کے تمام مناظر کو بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، جنگ کی تمام کیفیت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضرت ساریہ کو بھی آپ آگاہ فرما رہے ہیں۔ وہ کون سا وائرلیس تھا کہ جس کے ذریعے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز سینکڑوں میل کی دوری سے حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچ گئی؟ تو حاضرین کرام، ہم کو یہی کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور ذرا غور فرمائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ عالم ہے، تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آپ تو نبی مرسل ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ اگر آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، اور وہ اعلان کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جائے، حتیٰ کہ وہ بچے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں ان بچوں نے بھی سن لی، تو اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض حاضرین کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو حج کا اعلان فرمایا ہے،
اس کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سفر حج پر نکلتا ہے اور حج کر کر جب وہ واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طرح آج ہی اس نے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتے ہیں جیسے ابھی ابھی جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کی ایسی بارش برساتے ہیں کہ اس رحمت والی بارش کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، حج ایک ایسی اللہ تبارک و تعالی نے عبادت رکھی ہے کہ اگر آپ دنیا کے کونے کونے پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کے کونے کونے میں ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عبادت ضرور کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل ضرور بیان کی جاتی ہے۔ لیکن حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظمت اور شان والی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرم کعبہ ہی میں اسے ادا فرمانے کا حکم فرمایا ہے۔ اور یہ حج بندہ سال کے 12 مہینے ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایام اور دنوں کو بھی مقرر فرما دیا ہے، انہی دنوں میں حج کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ، ان ایام کے بغیر کوئی بندہ بھی حج ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن حاضرین کرام، ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو سفر حج کے لیے ارادہ کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے سفر حج پر نکلیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ان کے ساری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا۔ اگر وہی بندے کے دل میں یہ خیال شہرت کا خیال ہوگا، اپنی واہوائی کا خیال ہوگا، تو ایسے بندے کا سفر حج پر جانے سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کوئی نفع حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حکایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ سفر حج پر تشریف لے جاتے ہیں، حرمین شریفین میں موجود ہے، یکایک آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے اور آپ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے۔ تو پہلے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کا اللہ نے حج قبول فرمایا ہے؟ تو دوسرا والا فرشتہ کہنے لگتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج قبول نہیں فرمایا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے ہی مضطرب ہو جاتے ہیں، بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دوسرا فرشتہ کہنے لگتا ہے کہ ایک موچی کی وجہ سے، ایک چپل جوتا سینے والے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ تو پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کیا وہ بھی حج کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ وہ حج پر نہیں آیا، لیکن اس کے نیک کام کی وجہ سے، اس کے ایک نیک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما دیا اور اس کا نام یہ ہے اور وہ دمشق کے فلاں مقام میں رہتا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد فوراً آپ دمشق کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے اس کا پتہ پوچھتے ہوئے اس کے گھر پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جب وہ شخص باہر آتا ہے تو آپ اس کا نام پوچھتے ہیں، نام پوچھتے ہی وہ شخص بڑا ہی حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا، حالانکہ میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، اس سے پہلے آپ سے میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی تم میرے میں نے زندگی میں جتنے حج کیے ہیں ان تمام حجوں کا تم ثواب لے لو اور تم نے جو ایک نیکی کی ہے اس کا ثواب مجھے عطا کر دو۔ تو اس شخص نے کہا
کہا کہ آپ مجھے پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنا نام بتلایا اور اس کے بعد اس بندے سے، اس شخص سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا نیک عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس نیکی کی وجہ سے تمام 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے، ان کے سفر حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ میں کئی سال سے حج ادا کرنے کے لیے رقم جمع کر رہا تھا، درہم جمع کر رہا تھا۔ جب میرے پاس 30,000 درہم جمع ہو گئے تو عین وقت میں میری بیوی حاملہ ہو گئی، وہ پریگننٹ ہو گئی، اور اس نے کہا کہ پڑوس کے گھر میں سے سالن کی بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے، آپ ذرا جا کر پڑوسی سے تھوڑا سا سالن لے کر آئیں۔ تو میں اپنے پڑوس کے گھر پر گیا، دروازے پر دستک دیا تو ایک لڑکی نکلتی ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹی تمہارے گھر میں جو سالن پکا ہوا ہے وہ تھوڑا سا سالن مجھے بھی دے دو۔ تو اس لڑکی نے زار و قطار روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ چچا جان ہم آپ کو یہ سالن نہیں دے سکتے، اس لیے کہ میرے گھر میں میری 2 جوان بہنیں بھی موجود ہیں، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ جو سالن کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے یہ کھانا آپ کے لیے حرام ہے اور ہمارے لیے حلال ہے، اس لیے کہ کئی دن سے ہم پر فاقے پر فاقہ گزر رہا تھا، بھوک سے بے چین اور بے قرار ہو کر میں اپنے گھر سے باہر نکلی، اور جب ویرانے کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک گھردہ مردار پڑا ہوا ہے، مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کا گوشت کاٹ لیا اور اپنے گھر لا کر اسی کا گوشت کو پکایا ہے، اسی کا سالن ہم نے بنایا ہے جس کی خوشبو کو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ جب اس بندے نے ان کی اس کیفیت کو سنا تو فوراً اپنے گھر گیا، 30,000 درہم جو اس نے حج کے لیے جمع کیے تھے وہ لا کر اس لڑکی کو دے دیا، اور کہنے لگا کہ بیٹی اس سے تم اپنی ساری ضروریات کو پورا کر لو۔ تو حاضرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو لوگ بھی سفر حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے سفر حج پر جائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر حج کو قبول بھی فرمائے گا۔ اور حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حاجی سفر حج پر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ وہ 400 اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش کی وجہ سے ان 400 لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے گا۔ تو الغرض حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کو وہی عمل پسند ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے حبیب کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ صرف سفر حج کا موقع نہیں بلکہ زندگی میں ہم جو بھی عمل کریں ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی اور خوشنودی ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو یقیناً جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہماری کوئی نیکی قبول ہوتی ہے تو یقین جانے اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں تک اللہ تبارک و تعالی باقی رکھ دیتا ہے، آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ بے شک پہل جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے جو گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور جو دونوں جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا اللہ تبارک و تعالی نے اسے مرکز قرار دیا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی، اپنی قدرت کی کھلی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر رکھ دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مصمم ارادہ کریں اور اللہ تبارک و
تعالیٰ کے اس گھر کا دیدار کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً حاضرین کرام احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گمان اور اس کی سوچ کے ساتھ ہے. بندہ جیسا سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی فیصلے فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس گھر کی زیارت کرنے کی بھی کوشش کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بلد امین فرما دیا ہے. اس شہر کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی جس شہر میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اس شہر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور ساری کائنات میں سے, ساری دنیا کی زمین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کو اپنے گھر بیت اللہ کے لیے چنا ہے. تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے ہی عزت اور عظمت والا مقام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے دیدار کرنے کی کوشش کریں, وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور یقین جانیں اگر آپ کے پاس اتنا مال موجود نہیں ہے, اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حیثیت نہیں بنائی ہے, لیکن حاضرین کرام جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتا ہے اور اپنا ارادہ مضبوط رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھول دیتے ہیں کہ بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, بندے کا مقام بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ ہمارے حیدرآباد دکن ہی کا واقعہ ہے کہ ایک محفل نعت میں ایک مقام پر نعت شریف کی محفل ہو رہی تھی اور اس محفل میں ایک نعت خواں نے یہ شعر پڑھا کہ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے, بھول جاتے تھے صحابہ سبھی غم و آلام اپنے, دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے. تو اسی محفل میں ایک صاحب بھی موجود تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا, اور جو نعت خواں صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی, ان کے پاس اتنا مال موجود نہیں تھا کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں, حضور پاک علیہ السلام کے روضے مبارکہ کی زیارت کر سکیں. لیکن دل میں سچی تڑپ تھی, دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے دیدار کی تڑپ بھی موجود تھی, حضور کے دیدار کی تڑپ بھی موجود تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا انتظام فرمایا. اسی محفل میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور یہ اعلان فرما دیا کہ میں آپ کے عمرے کا انتظام کروں گا اور آپ پیارے آقا کے گھر کا دیدار کریں گے, حضور کے روضے انور کا دیدار کرنے جائیں گے, اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جائیں گے. تو حاضرین کرام اس سے یہ بتلانا مقصود ہے اگر ہمارے دل میں سچی تڑپ ہوگی اور ارادہ مضبوط ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستے کھول سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے غیب سے سارے انتظامات فرما سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ارادہ تو بنائیں, اللہ کی طرف, اللہ کی بارگاہ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے سارے وسائل کا انتظام فرمائے گا, سارے سامان کا اللہ تبارک و تعالی انتظام فرمائے گا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ جو کچھ کہا گیا, جو کچھ سنا گیا اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے. حج بیت اللہ کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور کا زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح دیدار ہم تمام کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.